اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ المصابیح کی 4515 حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بیماری کے لیے دوائی ہے، جب دوائی بیماری کے موافق ہو جاتی ہے تو مریض اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحت یاب ہو جاتا ہے۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں بھائی جان؟ ٹھیک ہیں؟ دیں باجی، کیسی طبیعت ہے آپ کی باجی؟ باجی کیسا رہ رہا ہے بی پی آپ کا؟ ابھی تو 140-80 ہے نا، پہلے 160 پہ بھی گیا تھا آپ کا، تو ان 2 ہفتوں میں 160 تک تو نہیں گیا؟ آپ کی قبض وغیرہ، موشن قبض؟ ٹھیک ہے، اور شوگر چیک کرتی ہیں؟ وزن کریں، پرہیز یہی والا کر رہی ہیں؟ پرہیز یہی والا ہے؟ وہی تو آپ نے سویٹریں پہن لی ہوں گی، کپڑے موٹے ہیں، جنے کریں دیکھتے ہیں۔ سردیوں میں 2 کلو بڑھ جاتا ہے نا، ابھی ہے 74 ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے 2-2.5 کلو 3 کلو پھر بھی کم ہو گیا آپ کا، کیونکہ اتنے موٹے کپڑوں کے باوجود بھی آپ کا، کیونکہ کپڑوں کا جو وزن ہوتا ہے نا، چادر 1.25 کلو کی چادر ہوتی ہے ہماری، اور اسی طرح کپڑے یہ 1.5-2 کلو وزن ہے، ویسے ہی ہم نے پہنا ہوا ہوتا ہے۔ گرمیوں اور سردیوں میں یہ فرق ہوتا ہے، پھر بھی 1 کلو کم اور ہوا آپ کا، ان کپڑوں کے باوجود بھی 1 کلو اور کم ہو گیا۔ چلیں ٹھیک ہے، اگر تھوڑا تھوڑا کم ہوتا جا رہا ہے تو اس سے تو اچھی بات ہی کوئی نہیں۔ باقی شوگر بھی چیک کر لیا کریں تھوڑی بہت، کسی ٹائم بندہ خالی پیٹ نا، ایک اندازہ اس سے بھی انسان کو ہوتا رہتا ہے۔ ایک آپ کا کولیسٹرول زیادہ تھا، تو وہ بھی کسی ٹائم ٹیسٹ ایک ان کا کولیسٹرول کا کسی بھی اچھی لیب سے کروا سکتے ہیں۔ پچھلے مہینے کروایا؟ کتنا آیا تھا پچھلے مہینے؟ پھر تو ٹھیک ہے، اگر پچھلے مہینے کروا لیا تو پھر تو کوئی مسئلہ۔ ہاں یہ تو کافی بہتر آ گیا نا، کولیسٹرول آپ کا نارمل پہ آتا جا رہا ہے، ٹرائیگلیسرائڈ بھی آپ کا نارمل ہو گیا، نہیں پھر تو یہ بڑی اچھی رپورٹ ہے۔ یہ کافی بہتر ہے، گلوکوز بھی آپ کا 6.4 پہ آیا ہوا، ٹرائیگلیسرائڈ آپ کا جو ہے وہ 1.3 پہ آیا ہوا، جبکہ وہ جو سارے جو ہے نا مائنر سے ہوا ہے، لیکن چینجز ہیں اس میں کم ہوئی، بس یہی ہمیں یہ ٹرائیگلیسرائڈ تو نارمل لمٹ میں آ گیا، جو ٹرائیگلیسرائڈ ہے نا وہ اب نارمل لمٹ میں، ٹھیک ہے۔ جو کولیسٹرول ہے، ٹوٹل کولیسٹرول وہ تھوڑا سا زیادہ ہے، اور شوگر ان کی 6.4 تھی، ٹھیک ہے صحیح ہے، کوئی اس میں ایشو والی بات نہیں، ہر چیز میں بہتری ہوئی ہے نا، دل کی نالیاں کھلتی جا رہی ہیں، وہ ہر لحاظ سے بہتر، لبلبا آپ کا پہلے سے بہتر ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی تھوڑی انسولین آپ کی بن رہی ہے اب اندر ہی اندر، جو لبلبے کا کام انسولین بنانا ہوتا ہے نا، تو اب یہ تھوڑی تھوڑی انسولین بن رہی ہے۔ اگر اس میں آپ کوئی فردر ایسا ٹیسٹ کروانا چاہیں اپنے ہاسپٹل وغیرہ سے کہ جی لبلبا انسولین بنا رہا ہے کہ نہیں بنا رہا، تھوڑی تھوڑی بنا رہے ہیں، تو وہ ٹیسٹ بھی ہو سکتے ہیں جی۔ اس کا مطلب ہے باجی پرہیز تو آپ ٹھیک کرتی ہیں، بس ایک بات ذہن میں رکھیں، جو بندہ پرہیز باجی ٹھیک کر لیتا ہے نا، ان کو اللہ کے کرم سے کوئی رکاوٹ نہیں آتی دنیاوی طور پہ۔ کس جگہ میں نوڈ ہے نا، یہ لمف نوڈ ہوتے ہیں، یہ ہمارا
ہاں ہاں ہاں، یہ ہر انسان کے نا یہاں پہ لمف نوڈ ہوتے ہیں. آپ کے اس میں تھوڑی سوجن ہے، لمف نوڈ میں سوزش ہوئی ہوئی ہے. یہ قدرتی ہوتے ہیں، ان جگہوں پہ بھی ہوتے ہیں، یہ ان جگہوں پہ بھی ہوتے ہیں. یہ قدرتی ہوتے ہیں، ان کو لمف نوڈ بولتے ہیں. لیکن ان میں سے اب وہ اس میں سوزش آنی شروع ہوگی، جس وجہ سے وہ ظاہر ہو گئے. ویسے ظاہر نہیں ہوتے، یعنی اندر ہی اندر ہوتے ہیں. یہ کافی سارے ہیں، تھوڑے سے نہیں ہوتے. تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی جیسے مٹر کے دانے کے برابر نا گلٹیاں سی ہوتی ہیں، ان کو لمف نوڈ بولا جاتا ہے. لیکن اگر ان میں سے کسی میں انفیکشن ہو جائے، سوزش ہو جائے، تو پھر وہ ظاہر ہو جاتا ہے. یہ سوزش ہوئی ہے لمف نوڈ کی، اس کی میں کر دیتا ہوں. یہ کب سے آپ کو محسوس ہو رہا ہے؟ ہاں، کوئی درد وغیرہ؟ ہوں، ٹھیک ہے. بیماری ہمیشہ بھائی جان شروع میں نا ایسے ہی ہوتا ہے بھائی، کبھی کبھی 6 مہینے بعد ہلکا سا ظاہر ہو جائے گا، پھر ختم ہو جائے گا، پھر بھی 4 مہینے بعد ہلکا سا ظاہر ہوگا، پھر ختم ہو. یہ ایسے ہی ہوتا ہے، آہستہ 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 بڑھتے بڑھتے پھر بیماری. آپ کا کیا خیال ہے شوگر کو کیا کیسے بنی؟ 15 سال کا پروسیجر ہے شوگر بننے کا، یعنی 15 سال لگ جاتے ہیں. تھوڑا سا میں نے بہتر کام کیا، تھوڑا سا رکا، کہیں رکاوٹ آئی، جیسے وقتی ہمیں کوئی سپیڈ بریکر آ جاتا نا، ہم گاڑی آہستہ کر لیتے ہیں. یہ اس طرح سے ہی ہوتا ہے، تھوڑا 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 کرتے کرتے 15 سال میں جا کے شوگر ہوتی ہے. اب بلڈ پریشر ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں، اس کو 10 12 سال لگ جاتے ہیں. یعنی دل کی نالیاں تھوڑی تھوڑی تھوڑی، ہم تیل کھا رہے ہوتے ہیں عموماً، یہ کوکنگ آئل جو ہوتا ہے ڈبے والا، کھاتے رہتے ہیں کھاتے رہتے ہیں کھاتے رہتے ہیں. تو پھر جا کے کہیں کافی سارے عرصے میں یہ 10% 15% 20% نالیاں تنگ ہوتی ہیں، جس سے ہمیں فیل ہی نہیں ہوتا. کیونکہ ایک چیز بظاہر نظر نہیں آ رہی نا، جب یہ تقریباً 50% سے اوپر چلی جاتی ہے نا نالیاں تنگ ہونی، تو پھر کہیں بلڈ پریشر تھوڑا تھوڑا، اس وقت تھوڑا تھوڑا ہی ہونا شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، صحیح نقصان ہوتا ہے 85% پہ جا کے، 80 85، پھر وہ سٹینڈنگ ہوتی ہے. اور کئی لوگوں کو 85 تک جاتے ہوئے بھی پتہ ہی نہیں لگتا. وہ اچانک تکلیف ہو جائے گی، اٹیک ہو گیا جی، پتہ لگتا ہے 85% بلاکیج ہو چکی، یا 100% بلاکیج ہو چکی، پھر اسٹینڈ ڈالیں گے یا بائی پاس کریں گے. جن کو پتہ لگ جاتا ہے وہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے نا کہ پتہ لگ جائے. کئی دفعہ یہاں مریض آتے ہیں 220 230 بلڈ پریشر ہوتا ہے، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کچھ ہیں 140 150 پہ بھی جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی سر میں ہلکا سا درد شروع ہو گیا، یا سر میں بھاری پن. وہ فیلنگ ہونا تو ہر لحاظ سے بہتر ہے ہمارے لیے، بجائے ایسے خاموشی سے پتہ نہیں. ہاں ہاں، وہ جب ہو جاتا ہے بندہ اس کی پرواہ کرتا ہے، آخر کسی ڈاکٹر کو چیک کروائیں گے، کسی گھر والے سے خاندان والے مشورہ کریں گے. اس مشورے میں پھر بہت ساری چیزیں نکل آتی ہیں، بندے کو پتہ لگتا ہے، اپنے ٹیسٹ کروا لیتا ہے. کئی لوگوں کو تو پتہ ہے کن باتوں کا کہ ہاں جی ہمیں یہ ٹیسٹ کروانا چاہیے، نہیں تو کوئی ڈاکٹر اچھا مشورہ دے دیتا ہے. یہ اس طرح کی چیزیں وہ بہتر ہوتا ہے پتہ لگ جائے. تو ایسے ہی اب یہ گلٹی بن رہی ہے نا، فرض کیا ان کی لمف نوڈ کی، تو اس کو معمولی نہ سمجھیں، وہ بہتر نہیں ہوتا. اس میں لمف نوڈ میں سوزش ہوتی ہے، اگر انفیکشن ہو جائے، ابھی تو سوزش ہے، انفیکشن ہو جائے تو لمف نوڈ کی ٹی بی ہو سکتی ہے جو جان لیوا ثابت ہوتی ہے، اور لمف نوڈ کا کینسر ہو سکتا ہے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں ان میں ہونے کا چانس ہوتا ہے، کم ہوتے ہیں لیکن چانس ہے. ایسے تو وٹامن لوگ اتنے شوق سے کھاتے ہیں. اب وٹامن کھانے سے جو عام بیماریاں ہوتی ہیں نا، وہ ایسی ہوتی ہیں بھی پتھری بن گئی گردے میں، ٹھیک ہے، اوور ہو گیا، کوئی کیلشیم اوور ہو گیا کڈنی میں، تو پتھریاں بننی شروع ہو جاتی ہیں. کوئی اور وٹامن زیادہ ہو گیا، جمنا شروع ہو جائے گا. لیکن جو بندے 20 20 سال 25 25 سال یہ وائٹامنس کھاتے ہیں، تو ان کو بھی کینسر ہونے کا چانس ہوتا ہے. یعنی جو ملٹی وائٹامنس ہیں یہ بھی کینسر پیدا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ان میں تو یہ صلاحیت ہے کہ یہ ہماری باڈی کے سیلز کی شیپ ہی بدل دیتے ہیں جب ہم 20 25 سال کھائیں. یہ نہیں کہ ہم نے 2 وٹامن کھائے ہیں تو ہم کہیں جی پتہ نہیں کینسر ہو جائے گا، ایسے نہیں، زیادہ عرصے میں. اور کئی لوگ بڑے شوقیہ کھاتے ہیں اور کھاتے ہی رہتے ہیں، حالانکہ یہ سنتھیٹک ہوتے ہیں. اب عام لوگوں کو ان باتوں کا پتہ نہیں ہوتا ہے. بہت بڑی انڈسٹری ہے ملٹی وائٹامنس کی، جتنا پیسہ یہ کماتے ہیں نا ملٹی وائٹامنس والے، تو اتنا تو ہماری سمجھے پاکستان کی تجارت نہیں، پورے پاکستان کی اتنی تجارت نہیں ہوگی جتنا یہ انڈسٹری کماتی ہے. ٹھیک ہے، تو پیسے کی خاطر پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ دوسرے بندے کو نقصان کیا ہو رہا ہے یا کتنا ہو رہا ہے. دوسرا
کچھ چیزیں یا گناہ کہہ لیں یا نشے کہہ لیں اس قسم کے ہوتے ہیں کہ آپ کو فیلنگ ہی نہیں ہوتی ہے. دیکھیں نا، ہم کسی کو خدا نخواستہ کوئی بندہ قتل کر دیتا ہے، اس کو پھانسی کی سزا مل گئی یا عمر قید ہوگی یا پھانسی کی سزا ہو جائے گی. کیا چاقو سے قتل کیا، گولی سے قتل کیا، اس کی سزا ہے. لیکن جو لوگ فرض کیا ہیروئن کا کاروبار کرتے ہیں، نشہ پھیلا رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے وہ کتنے لوگوں کے قاتل ہوتے ہیں، کتنے بچے اس سے مرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، لیکن انہیں فیل نہیں ہوتا. ایک بندہ ہے، اس نے کسی کو گولی مار دی نا، رات کو خوابوں میں بھی اٹھ کے ڈر جاتا ہے کہ میں نے کسی کو گولی ماری دی. لیکن نشہ اس طریقے سے پھیلایا جا رہا ہے کہ وہ ہزاروں لاکھوں لوگ مر رہے ہوتے ہیں ان سے. ٹھیک ہے، لیکن وہ اس طرح کی ان کے اوپر نہیں آتا کہ جی پھانسی کی سزا ہوگی، یا سعودیہ میں میرا خیال ہے نشے پہ اس طرح کی سزا. لیکن بیسیکلی یہ قتل ہی ہو رہا ہوتا ہے نا. لیکن وہ بس یہاں سب ایسے ہی سلسلے چل رہے ہوتے ہیں. وہ 2 4 دنوں میں بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. وہ اتنے بھی لمبے کام میں نہیں سوچتا، لیکن اب شوگر یا بلڈ پریشر جو ہے نا باجی، پوری دنیا میں لا علاج ہے نا.